السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ، کسی نے کہا ہے لیکن رکوع اور سجدہ فرض نہیں، تو اس طرح کہنے سے کافر نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کو تعویل کی گنجائش ہے کہ نماز سے میری مراد جنازے کی نماز تھی جس میں رکوع سجدے فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی رکوع اور سجدوں کی فرضیت کا بالکلیہ انکار کر لے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگر صرف دوسرے سجدے کی فرضیت کا بھی انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا، اس لیے کہ اس نے اجماع اور تواتر کا رد کیا۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز فرض ہے، رکوع سجدے فرض نہیں، تو اس طرح کہنے سے کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں تعویل کی گنجائش ہے، تعویل کر سکتے ہیں۔ وہ کہے کہ نماز سے میری مراد جنازے کی نماز تھی، جنازے کی نماز کے اندر رکوع سجدے نہیں ہوتے ہیں، اس وجہ سے اگر کسی نے اس طرح کہا کہ نماز فرض ہے لیکن رکوع سجدے فرض نہیں، تو اس سے کافر نہیں ہوگا، اس لیے کافر نہیں ہوگا کہ جنازے کی نماز ایسی فرض نماز ہے جس میں رکوع سجدے نہیں ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے اس نماز سے جنازے کی نماز کو مراد لیا ہو، تعویل ممکن ہے، اس وجہ سے کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی رکوع اور سجدے کی فرضیت کا بالکل انکار کر رہا ہے کہ رکوع اور سجدہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز میں فرض ہے ہی نہیں، بالکل یہ انکار، رکوع اور سجدے کا انکار کر رہا ہے مکمل طور پر، یہاں تک کہ صرف ایک سجدے کا بھی کوئی انکار کرے گا، چاہے دوسرے سجدے کا ہی انکار کیوں نہ کیا ہو، اس صورت کے اندر وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ رکوع اور سجدے کی فرضیت کے اوپر اجماع ہے اور تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، لہذا رکوع اور سجدے کا انکار کرنا یہ اجماع اور تواتر کا انکار کرنا ہے، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مسئلہ، کسی نے کہا کہ اگر کعبہ مکرمہ قبلہ نہ ہوتا اور اس کی جگہ بیت المقدس قبلہ ہوتا تو بھی میں کعبہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نہ پڑھتا، اس طرح کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 60-61۔ کہہ رہا ہے کہ اگر بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا جائے اور وہی قبلہ ہو، تب بھی میں کعبۃ اللہ ہی کو قبلہ مانوں گا اور کعبۃ اللہ ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو پھر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور جب وہ حکم نہیں ہے، کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو اب ہم کو کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھنا ہے، تو اللہ کی طرف سے جو حکم جس موقع کے اوپر آ جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ پہلے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھی، قرآن کریم کے اندر حکم آ گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی آپ کی اتباع میں شروع کر دیا۔ تو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں قبلہ بدل گیا،
کعبۃ اللہ ہو گیا، اب کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اگر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے یا اس کو قبلہ بنا دیا جائے، تب بھی میں کعبۃ اللہ ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھوں گا، بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھوں گا، تو یہ تو اللہ کی بات کا انکار ہے، اللہ کی بات کا انکار ہے۔ اس وجہ سے یہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی مؤذن سے اذان دیتے وقت کہے کہ تو نے جھوٹ کہا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس نے اذان کا گویا کہ جھوٹ کہہ کر کے انکار کر دیا، اور اذان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ مسئلہ، مؤذن نے اذان دی، ایک شخص نے اذان سن کر بطور انکار کہا کہ یہ شور و غل ہے، تو وہ اس طرح کہنے سے کافر ہو جائے گا۔ مؤذن نے اذان دی، اذان سننے والے نے اذان سن کر کے مؤذن سے کہا کہ یہ شور و غل ہے، یہ شور ہو رہا ہے، اور مذاق کے اندر انکار کے طور پر کہ یہ کیا چیز ہے، بولے اذان کیا چیز ہوتی ہے، شور و غل ہے، گویا کہ اس نے اذان کا انکار کیا۔ تو اذان کا انکار کرنے کی وجہ سے یا انکار کے انداز میں اس طرح کہنے سے کہ یہ شور و غل ہے، کافر ہو جائے گا۔ مسئلہ، اگر کوئی اذان سن کر یہ کہے کہ یہ گھنٹے کی آواز ہے تو وہ کافر ہے۔ اذان سن کر کیا کہتا ہے کہ یہ تو گھنٹہ بجتا ہے، اس طرح اس کی آواز ہے، اذان بھی کیا ہے، وہ ایک ایسی آواز ہے، تو گویا اس نے اذان کا مذاق اڑایا اور در پردہ اذان کا انکار کیا، اس وجہ سے کافر ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی کہے کہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح یہ ہے کہ یہ کہنے والے کی نیت پر موقوف ہوگا۔ اگر اس نیت سے کہا کہ رمضان کے حقوق اس سے ادا نہیں ہو سکتے تو کافر نہ ہوگا۔ کوئی کہتا ہے کہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا، کاش رمضان فرض نہ ہوتا، تو کیا اس طرح کہنے سے کافر ہوگا؟ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنے والے کی نیت پر موقوف ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی رمضان کے جو حقوق ہیں اور رمضان کے حقوق جس طرح ادا کرنا چاہیے اس طرح نہیں ہو پا رہے ہیں، اس نیت سے اس نے کہا کہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا، تو اس سے کافر نہیں ہوگا، کیونکہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا، اس سے اس کی مراد کیا ہے کہ رمضان کے حقوق اتنے ہیں کہ صحیح معنی میں ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں، اتنے حقوق ہیں، تو گویا کہ وہ حقوق کی کمی کا احساس ظاہر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ صحیح معنی میں ہم اس کا حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، کاش کہ رمضان فرض نہ ہوتا، اس طرح کا تو کافر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے اس کی مراد رمضان کا انکار ہے، کاش رمضان فرض نہ ہوتا، یعنی یہ کیا رمضان چلا آیا، رمضان کی کیوں روزے فرض کر دیے، تو گویا کہ رمضان کا اس نے اگر اس کا مقصد رمضان کا انکار کرنا ہے، صراحتاً وہ کہتا ہے کہ بھئی میں رمضان کے بارے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان مجھے پسند نہیں ہے، رمضان کے روزے پسند نہیں ہے، اور یہ کیا بوجھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈال رکھا ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے وہ وضاحت کر دیتا ہے کہ کاش رمضان فرض نہ ہوتا، اس سے میری مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کیا کہ رمضان کے روزے کا انکار کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس صورت میں وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن صرف اتنا کہنے سے وہ مطلقاً کافر نہیں ہوگا، اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اس کی نیت اگر یہ ہے کہ رمضان کے صحیح معنی میں حقوق ادا نہیں ہو پاتے ہیں، اس نیت سے میں نے کہا ہے، تو اس صورت میں کافر نہیں ہوگا۔ مسئلہ، اگر کوئی رمضان آتے وقت یہ کہے کہ بھاری مہینہ یا بھاری مہمان آیا تو کافر ہوگا۔ رمضان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ بھاری مہینہ آ گیا یا بھاری مہمان آ گیا، تو گویا کہ وہ رمضان کو بوجھ سمجھ رہا ہے،
رمضان کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بوجھ سمجھ رہا ہے، رمضان کے روزوں کو بوجھ سمجھ رہا ہے، رمضان کی تراویح کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ بوجھ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم تو اطاعت کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس حکم کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ انسانوں کے لیے بوجھ نہیں ہے، لیکن وہ یوں کہہ رہا ہے کہ رمضان آیا تو گویا بھاری مہمان آ گیا، بھاری مہینہ آ گیا، بوجھ سمجھ رہا ہے، اس نے اس کو بوجھ سے تعبیر کر دیا، اس صورت میں وہ کافر ہوگا۔ مسئلہ، اور اگر کوئی کہے کہ اتنے روزے کب تک، میرا تو اس سے دل اکتا گیا، تو اس کا یہ کہنا کفر ہے۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات صفحہ 62 بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجئے، صفحہ 105-106۔ یہ رمضان آ گیا، رمضان کے روزے چل رہے تھے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ روزے کب تک، یہ روزے کب تک، میرا تو دل اکتا گیا بولے روزہ رکھنے سے، ایسا کہتا ہے۔ تو اس نے گویا کہ روزوں کو کیا سمجھ لیا؟ بوجھ سمجھ لیا۔ دل کس سے اکتا جاتا ہے؟ بوجھ والی چیزوں سے دل اکتا جاتا ہے۔ تو یہ یوں کہہ رہا ہے کہ اتنے روزے کب تک، میرا دل اکتا گیا ہے، مطلب اس نے اس روزوں کو بوجھ سمجھا۔ تو اس طرح کہنے سے بھی کافر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔